رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہماری بہن جو نئی مسلمان بھی ہیں، آج ان کا نکاح بھی ہے انشاءاللہ. درس تھوڑا سا مختصر رکھوں گا میں انشاءاللہ. اور آج کا درس تھوڑا سا ہم اپنے موضوع سے ہٹ کے سورہ بقرہ کی آیات سے ہٹ کے سورہ بقرہ کی اور آیات ہیں ان پر آج تھوڑا سا ہم غور کریں گے کہ یہ جو ہمارا ازدواجی رشتہ ہے یہ اللہ کی نظر میں یہ ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیں کس طرح بتلاتے ہیں. سورہ بقرہ ہی میں ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سورہ نساء کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الناس، لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رکھنا. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجہا، اور پھر اس ایک جان سے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی، ان کا جوڑا پیدا کیا. وبث منہما، پھر ان دونوں میں سے اللہ نے پھیلا دیے رجالا کثیرا ونساء، بے شمار مرد، بے شمار عورتیں. فرمایا واتقوا اللہ، پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا نام لے کے تم رشتے ایک دوسرے سے کرتے ہو، جوڑتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں بہت ہی کڑی نگرانی میں رکھے ہوئے ہیں اس معاملے، میاں بیوی کے معاملے کہ بیوی ابھی شوہر سے اس دنیا میں فطری طور پہ، نیچرلی، جسمانی طور پہ کمزور ہے. اس میں کہیں ظلم تو نہیں کرتے، کہیں زیادتی تو نہیں کرتے. یہ کڑی نگرانی اللہ نے تم پر ہر وقت رکھی ہے، اور فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو. اس وقت وہی بادشاہ ہوگا، اس وقت اسی کی نگرانی ہوگی، اور اس وقت اس کے سامنے تم سب برابر ہوگے، چھوٹے کیا، بڑے کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہ بیویاں یہ تمہارا لباس ہیں، اور بیویوں کو فرمایا کہ یہ شوہر یہ تمہارا لباس ہے. میری بیوی میرا لباس اور میں اس کا لباس، بالکل الٹ. میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات چیت کرتا ہوں، میں اپنا لباس اتار رہا ہوں. وہ میرے بارے میں کوئی بات چیت کرتی ہے، وہ اپنا لباس اتارتی ہے.
اب یہاں پر والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بتاتے تھے کہ یہ لباس، یہ صرف ایک لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا اس میں اتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہی لباس یہ میری پروٹیکشن ہے۔ گرمیوں میں میرا لباس بالکل اور ہوتا ہے، سردیوں میں بالکل مختلف۔ یہی لباس یہ میری عزت کی حفاظت کرتا ہے، آبرو کی حفاظت کرتا ہے، میرے اوپر پردے رکھتا ہے۔ یہی لباس یہ میری عزت ہے، کوئی گریبان سے پکڑ لے، یہ گریبان میرے لباس کا حصہ ہے، میں آگ بگولا ہو جاتا ہوں کہ گویا تم نے میری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا۔ یہی لباس ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے صرف ایک لفظ استعمال کیا ہے لیکن اسی میں ہی معجزہ ہے۔ اس پہ غور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اتنی گہرائی میں جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ، یہ کتنا گہرا، یہ بندھن یہ کتنا مضبوط باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم خیرکم لنسائکم وانا خیرکم لنسائی، اور یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً صحاح ستہ سبھی میں آیا ہے بجز ایک کے، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور دیکھو یہ میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں کہ میرا سلوک اپنے ازواج کے ساتھ کیا ہے۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات پہ سختی تو درکنار، مار پیٹ تو بہت دور کی بات ہے، کبھی اونچی آواز سے بھی آپ بولے نہیں ہیں، بولنا بھی میں عرض کروں دور کی بات ہے، کبھی آپ نے اونچی آواز سے جواب نہیں دیا۔ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں، انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کی، آپ نے جواب نہیں دیا اونچی آواز۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنتیں تو ہم ساری جانتے ہیں، ان سنتوں پہ ہمیں کوئی نہیں لاتا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، اس کی بھی اقتداء ہم نے کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ رشتہ، یہ بندھن، یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی اور ایک خاتون جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، نامحرم تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں تھا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا جائز نہیں تھا۔ اب یہ ایسے بندھن میں بندھ گئے صرف اللہ کے نام کی وجہ سے۔ یہ نکاح کیا ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کے تم یہ رشتے جوڑتے ہو۔ کہ اللہ کا نام آتا ہے وہ نامحرم محرم بن جاتی ہے، وہ نامحرم مرد محرم بن جاتا ہے، وہ زندگی کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اگر دونوں اللہ تعالیٰ دونوں کو توفیق دے دے، اہل ایمان والے ہوں، تو اس زندگی کا آخرت میں بھی ساتھی بن جاتے ہیں، اتنا گہرا اور مضبوط بندھن بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نام بیچ میں آ گیا۔ عزیزان گرامی، ہم جب غور کرتے ہیں تو شادی بیاہ ہمیں اسلام نے اتنی آسان اور سہل کر کے دی تھی، یہ خالی ایجاب و قبول ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دیتے تھے، اور ان میں چوٹی کے صحابی
10 مبشرین بالجنہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان کے کپڑوں پہ زعفران پیلاہٹ تھی۔ اور عربوں میں رواج ہے کہ جب شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو یہ زعفران، یہ پیلاہٹ اپنے اوپر ڈالتے ہیں کپڑوں میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے شادی کر لی؟ فرمانے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اس کا اعلان کرو، ولیمہ کرو، ولو بشاہ، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، اب لوگوں کو دعوت پہ بلاؤ، اب اعلان کر دو کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ مسنون طریقہ تو یہ تھا شادی کا، نکاح کر لیا، اب لوگوں میں اناؤنس کر دیں، ولیمہ کر دیں۔ اور ولیمے سے مراد وہ لوگ جو میرے رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، قربا ہیں، ان سب کو میں بلاتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار بہانے ہیں ان لوگوں کی باقاعدہ دل جوئی کرنے کی۔ ہم ان کو بلاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، یہ ولیمہ ہے۔ اور صرف یہی ایک رسم ہے شادی بیاہ کی جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ جو استطاعت رکھتا ہو مالی طور پہ، نان نفقے کی، اس کو چاہیے کہ شادی کر لے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام میں بھی، البتہ آپ دیکھیں گے آج بھی عربوں میں یہ رواج ہے، خیر وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے، کہ نوجوان شادی کرتا ہے تو شادی سے پہلے اپنی بیوی کے لیے گھر بار تیار کرتا ہے، سب کچھ تیار کرتا ہے، اس کا زیور تیار کرتا ہے، اور پھر شادی کرتا ہے۔ اور ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ کوئی 800 سال رہے، ہم ہندو بن گئے۔ ہم نے کہا بیٹی پیدا ہو گئی، اب جو ہی پیدا ہوئی ہے اس کا جہیز ساتھ ساتھ تیار کرنا شروع کر دو، اور والد ہو والدہ ہو اب کندھا اپنا جھکا دینا، والعیاذ باللہ۔ محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی۔ عزیزان گرامی اس بات پہ غور کیا کریں، سوچا کریں کہ ہم یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بیٹیاں ہیں کندھا جھکا رہے گا، محمد الرسول اللہ سے تو زیادہ تداور نہیں ہو سکتے ہم، ان کی تو بیٹیاں ہی تھیں۔ کندھا تو بہت بڑی بات، ان کے قدموں تک پہنچ جائیں تو اللہ کی قسم بہت اونچا مرتبہ ہوگا، بہت بلند مرتبہ ہوگا۔ ہم بیٹوں اور بیٹیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک، ہم سے ابھی تک ہندو مت سے ہم جان نہیں چھڑا پائے، ابھی تک ہم انہی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بیٹی ہے تو سر جھکا دو، بیٹا ہے تو سر اٹھا دو۔ یہ سر جھکتا ہے تو صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کا سر جھکتا ہے صرف اللہ کے سامنے، اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ بیٹی کے گھر سے ایک گلاس پانی نہیں پینا، اور خواہ بیٹی کا دل ٹوٹ جائے، ہم ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ اور وہی باتیں جو ہم نے ہندو مت سے ساری کی ساری منو عن ایز اٹ از اپنا لی، ہم انہی پہ پابند ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے، ہم نے یہ بات جاننی ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹی عطا فرمائی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، جو اپنی بچی کی اچھی تربیت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اور پھر اس کی اچھی جگہ پر شادی کرے، قیامت میں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں اور وہ اکٹھے ہوں گے جنت میں، یہ چھوٹی بات ہے، اور ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پھنس گئے۔ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو بیٹوں کی خواب والعیاذ باللہ ہمارے لیے فتنہ ہی کیوں نہ بن جائیں، عذاب ہی کیوں نہ بن جائیں۔ دعائیں مانگ رہے ہیں بیٹوں کی، ایسے بیٹے بھی تو ہیں جو اپنے والدین کو قتل کر دیتے ہیں، وہ رحمت ہوں گے؟ ہرگز رحمت نہیں ہوں گے۔ اور ایسے بچوں کے بارے میں خود سن چکا ہوں، والدین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا را دعا کیجئے میری اولاد ہدایت پہ آ جائے، میرے بیٹے ہدایت پہ آ جائیں، یہ میری موت کے خواہاں ہیں، یہ چاہتے ہیں میں مروں اور میری جائیداد پر قابض ہوں۔ بیٹا ہو بیٹی ہو اچھی تربیت نہیں کریں گے، ہم خود ان کو پھر فتنہ اور عذاب بنا رہے ہیں۔ ہم خود قرآن پہ گامزن نہیں ہوں گے، ہم ان کو بھی غلط راہ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ وہ تو ہماری نقل اتارتے ہیں، وہ تو ہمیں باقاعدہ کاپی کرتے ہیں، ہماری ایک ایک ادا کو وہ کاپی کرتے ہیں، اپنا لیتے ہیں۔ یہ بندھن، یہ رشتہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس پہ غور کیا کریں۔ یہ بہت اہم رشتہ ہے، بہت مضبوط رشتہ ہے۔ بیٹی کی ہم تربیت کریں تو ہم باقاعدہ ایک ماں تیار کر رہے ہیں، اور ایک ماں، ایک مسلمان ماں تیار کر دی تو آپ نے پوری کی پوری نسل مسلمان بنا دی۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مولانا یہ آپ کے دور سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے کہ علماء کی، ادباء کی، شعراء کی، بڑے لوگوں کی باقاعدہ کہکشائیں ہیں، اتنے لوگ، ان گنت لوگ جہاد کی طرف جائیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ، شیخ الہند، تصوف کی طرف جائیں تو بڑے بڑے نام، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی، اور آپ نام لیتے جائیں۔ علم کی طرف آئیں، علماء کی طرف آئیں، پھر بڑے بڑے نام، سیاست کی طرف آئیں، بڑے بڑے نام۔ یہ آخر انہوں نے کہا کہ اچانک ہو کیا گیا، یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ماں بانجھ ہو گئی ہے، ہمارے پاس ماں نہیں رہی، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے مسلمان نہ ہوتے، نہ پیدا ہوتے اور آگے نہ بڑھتے۔ آگے بڑھنے کا تو صرف ایک ہی معیار اور ایک ہی کرائیٹیرین ہے، اور وہ ہے اسلام۔ والدین کو بچے دیکھتے ہیں، ان کی نقل، ان کی کاپی کرتے ہیں۔ یہ رشتہ جس کو ہم بہت سہل اور آسان سمجھتے ہیں، اور بعض دفعہ تو لڑکپن میں، نوجوانی میں ہم رو میں بہک کے اس کو پتہ نہیں کیا کیا رنگ دے دیتے ہیں۔ یہ صرف دو انسانوں کا ملاپ نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر وہی بات جو اللہ نے فرمائی ہے کہ تقویٰ اگر سامنے رہے گا تو اس ملاپ میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ یہ تھوڑی سی تمہید تھی، میرے خیال میں بلال بھائی آ چکے ہیں، ہم لوگ نکاح بھی شروع کرتے ہیں، اور نکاح شروع کرنے سے پہلے آپ جناب آگے آ جائیے، یہاں پر ایک پروگرام کرسی رکھیں تاکہ پوچھ بھی سکوں، اور ادھر میری بہن کی طرف سے اگر کوئی گارڈین ہو، ولی امر ہو۔
جبین بہن آپ تھوڑا سا جی آپ بہن سے پوچھ کے آپ مجھے بتائیں گے. آپ کا پورا اسم گرامی پورا نام آپ کا؟ محمد بلال. اور آپ کے والد صاحب کا نام؟ تھوڑا سا پوچھا. عمران صاحب. امداز. آمنہ بہن آپ بھائی محمد بلال ان سے آپ شادی کے لیے آپ راضی ہیں؟ جبین بہن آپ مجھے پوچھ کے بتا دیں. آپ نے حق مہر کیا رکھا ہے؟ اچھا ہم نے کوئی سوچا نہیں. حق مہر میں یہی گزارش کروں گا جو آپ کی استطاعت میں ہے اور جو آپ ادا کر سکیں. آج یا کل، آج ہی روز کر لیں تو اور بھی بہتر ہے. وہ آپ مجھے بتا دیں. آپ مجھے اپنی استطاعت بتائیں گے تو میں ایسا کروں. آپ قریب آ جائیں. پنکھے کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی. میں تو اسے مدد کر سکتا ہوں. جی بالکل بالکل ضرور ضرور. 15 سال. سے آپ تھوڑا سا بڑھا دیجیے. اس میں تقریباً 5000 کا مستمع کر دیجیے. کر لیجیے. سر موقع پہ 2000 کا دے سکتے ہیں تو کوئی 2000. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ آپ جبین بہن آپ ان سے پوچھ لیں. جبین بہن آپ پوچھ لیں. یہ ہم نے مہر 5000 جو کہ معجل ہے. ابھی وہ 2000 دیں گے اور شام تک باقی 3000 دے دیں گے. آپ کو بھائی بلال یہ نکاح بہن آمنہ سے آپ اس پہ راضی ہیں؟ میں وہ خطبہ پڑھتا ہوں جو مسنون خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا اور پھر ہم اکٹھے اجتماعی طور پہ دعا بھی کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام تعریفیں، تمام حمد و کمالات اللہ ہی کے لیے روا ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا، تربیت کرنے والا ہے. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی سلامتیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب کرام پر، ان کے تمام پیروکاروں پر. سورہ نساء کی آیت نمبر 1: اے اہل ایمان لوگو، یا ایھا الناس
اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رکھو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس ایک جان سے اس نے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اور پھر ان جوڑے سے آدم و حوا سے اس نے بے شمار لوگوں کی پیدائش فرمائی۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے رشتے مانگتے ہو، لیتے ہو، جوڑتے ہو۔ یاد رکھنا کہ اللہ تم پر بڑی بہت زیادہ کڑی نگرانی رکھے ہوئے۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور موت تمہیں صرف اسی عالم میں آئے کہ تم اللہ کی اطاعت فرما برداری میں جھکے ہوئے ہو، مسلمان۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھنا، اور جب بھی بات کرنا تو کھری کرنا۔ اللہ بھی تمہارے سارے کے سارے معاملات، خواہ دینی ہوں دنیاوی ہوں، سب درست کر دیں گے، اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا رہے گا وہ تو بہت بڑی کامیابی پہ فائز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ میری سنت، میرا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا۔ جو میرے اس طریقے سے ہٹ جائے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شادی کی جاتی ہے تو 4 بنا پر۔ مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے، جمال کو، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اور فرمایا دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ اور آپ نے چاروں باتیں کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو دینداری، یہ ملحوظ خاطر رکھنا، یہ دیکھ کے رشتہ باندھنا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں اپنے بھائی بلال کو اور بہن آمنہ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ بندھن، یہ رشتہ، یہ اللہ کے نام پہ بندھ رہا ہے۔ اللہ کے نام کی لاج رکھیے گا، اللہ کے نام کی شرم رکھیے گا، اور یہ عہد ہمیشہ کیے رکھیے گا کہ اپنی اولاد، اپنے بچے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں، ان کو مسلمان اور مجاہد بنائیں گے، ان کو اللہ والا بنائیں گے، اور یہ بندھن جو اللہ نے باندھا ہے اس کی نبھا کریں گے، اس کی ایفا کریں گے، وفا کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ وعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ اللهم رب صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمعهما في كل خير، اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمعهما في كل خير۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم ربنا هب لنا من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ان دونوں بچوں کے دلوں کو اے اللہ آپ جوڑ دیجیے، اے اللہ ان دونوں کے مزاجوں کو اے اللہ ان میں موافقت فرما دیجیے، اے اللہ جس طرح آپ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے مزاجوں کو، دلوں کو جوڑ دیا، اے اللہ اس جوڑے کو بھی جوڑ دیجیے۔
اے اللہ جس طرح آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کو، حضرت علی، حضرت فاطمہ کو آپ نے جوڑ دیا، اے اللہ ان بچوں کو بھی آپ جوڑے رکھیے، اے اللہ ان کو وفا کرنے کی، نبھانے کی اے اللہ توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ انہیں یہ توفیق عطا فرمائیے گا کہ جو بھی کام کریں اے اللہ آپ کا نام اے اللہ ان کے سامنے، آپ کا تقوی اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اپنے دلوں میں رکھیں۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کیجیے، اے اللہ جب موت آئے تو ایمان پر آئے، اے اللہ ہمارے جو جوڑے ہیں اے اللہ ہماری آخرت میں بھی، قیامت میں بھی، جنت میں بھی ان کو قائم رکھیے، اے اللہ آپ سے ہر وہ خیر، ہر وہ بھلائی، ہر وہ خیر و برکت اس کا سوال کرتے ہیں جو آپ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے مانگی، اے اللہ آپ سے ہر اس شر، ہر اس برائی، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر ابتلا سے آپ کی پناہ، آپ کی حفاظت میں آتے ہیں جن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ، آپ کی حفاظت مانگی اور آپ کے نیک بندوں نے آپ کی پناہ مانگی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ مبارک ہو جائے، بہت بہت مبارک ہو آپ، بہت بہت مبارک ہو بھائی آپ۔ اس کا کیا لکھے؟ Thank you.